بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن پر ملک کے مایہ ناز ماہر قانون ماہر آئین آغا امام رضا ایڈوکیٹ صاحب کی ایک لیکچر سیریز شروع ہو رہی ہے جو کہ پارلیمانی جمہوری نظام، صدارتی نظام اور اسلامی صدارتی نظام، پاکستان کے آئین اور دیگر ممالک کے دستورات کی روشنی میں پیش کی جائیں گی. سیاسی، سماجی، قانونی اور علمی حلقوں کے لیے بہت بڑی بحث کا آغاز. ویلکم ٹو دی آغا امام رضا ایڈوکیٹ. عمران خان اور اسلامی صدارتی نظام کرتا ہے، اس میں اگر کسی قسم کی ترمیم و تنسیخ کی اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے 2/3 کی میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہاں پر اسمبلی کے اراکین کی یا پارلیمنٹ کے ممبران کی جو ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ہے اس میں ترمیم و تنسیخ کی جا سکتی ہے. اس میں خاص طور سے میں جو حوالہ دے رہا ہوں جو اس میں امریکن جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے حوالے سے جو صدر کی جو پاورز ہیں اس کو میں مد نظر رکھ رہا ہوں. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ دونوں کے فرق کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام جو ہے اس کے کیا نتائج سامنے آئے ہیں. اور اس میں جو ہے آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ پاکستان کا پہلا صدر وہ آخری گورنر جنرل تھا، یعنی کہ اسکندر مرزا صاحب جو تھے وہ 1956 سے 57 تک پاکستان کے صدر مملکت رہے اور صدارتی نظام کے تحت انہوں نے اس معاملے کو ٹیکل کیا. اس کے بعد جنرل ایوب خان 1958 سے 1969 تک یہ تقریباً 11 سال جو ہے یہ پاکستان کے صدر رہے. اسی طریقے سے جنرل یحییٰ خان جو ہے وہ 69 سے 71 تک تقریباً 3 سال تک جو ہے پاکستان کے صدر رہے. اسی طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو جو کہ عوامی نمائندے تھے اور پارلیمانی نظام کے وہ شائق تھے اور 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے انہیں کی مرہون منت ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی پارلیمانی سسٹم کو انہوں نے پروموٹ کیا تھا، لیکن وہ بھی 1971 سے 73 تک جو ہے وہ پاکستان کے صدر رہے. اور پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق انہوں نے گو کہ 1977 میں ٹیک اوور کر لیا تھا، لیکن صدر کا باقاعدہ عہدہ جو ہے انہوں نے 1978 کو سنبھالا، جو کہ 88 تک انہوں نے اس پر برجمان رہے. اسی طریقے سے جنرل مشرف صاحب نے جو ہے وہ ٹیک اوور کیا، گو کہ انہوں نے اکتوبر 1999 کو ٹیک اوور کیا تھا، لیکن وہ باقاعدہ صدر پاکستان جو بنے وہ 2001 سے لے کر 2008 تک بنے. تو یہ تمام پیریڈ جو ہے تقریباً یہ 35-36 سال کے عرصے پر محیط ہے. اس میں جو ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تناظر میں ان ادوار میں کیا ہوا، کیا اس کے میرٹس ہوئے، کیا اس کے ڈی میرٹس ہوئے، عوام کو کیا ملا اور عوام نے کیا کھویا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایوب خان کی صدارت کے دوران پاکستان، اس میں ایک چیز کی میں اور وضاحت کر دوں کہ صدر مملکت جو موجودہ وزیر اعظم عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلامی صدارتی نظام اس لیے نافذ کریں، یا ان کے جو اس حوالے سے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پاورز کم ہیں، طاقت کم ہے اور وہ بلیک میل ان کو کیا جاتا ہے یا کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں جن صدور کا پاکستان کے صدور کا حوالہ دینا چاہتا ہوں وہ نہ صرف یہ کہ وہ صدارتی نظام کے خوگر تھے اور صدارتی نظام نافذ تھا، بلکہ وہ اس وقت فوج کے سربراہ تھے، بری فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، کوئی چیف آف آرمی سٹاف تھا، اور ان کے پاس چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی بے پناہ طاقت بھی تھی. لیکن انہوں نے کیا نتائج دیے؟ نمبر 1، ایوب خان صاحب کی صدارت کے دور میں 3 دریا، پاکستان کے 3 دریا ستلج، جہلم اور راوی، یہ ہندوستان کو فروخت کر دیے گئے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بہت بڑا نیگلیجنس نہیں، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مملکتی ریاستی ایک جرم ہے 3 دریاؤں کو فروخت کر دینا، اور اس کے لیے ٹریلین کیا، اس ساری دنیا کی بدولت دے دی جائے. کوئی ملک اپنا دریا کیا، کوئی شاید وہ ایک نہر بھی جو ہے وہ کسی کو
فروخت نہیں کرتا ہے. آپ کے سامنے نہر سویز وغیرہ کی عرب اسرائیل جنگ جو ہے وہ سارے دونوں جنگیں آپ کے پاس آپ کے سامنے موجود ہیں, تاریخ میں موجود ہیں یہ. اچھا, انہوں نے 3 دریا بیچ دیے, وہ پیسہ کہاں گیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. پھر جنرل یحییٰ کے دور میں پاکستان جو ہے وہ 2 لخت ہوا, اس کے 2 ٹکڑے ہوئے. یہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی جو ہے داغ بیل جو ہے اس سیپریشن کی گو کہ بہت پہلے پڑ چکی تھی, لیکن جنرل ایوب خان جو ان کی پریزیڈنشل دور میں یہ بہت عروج کو پہنچا, اور تاریخ شاہد ہے, اور اس میں تاریخ میں اس طرح کے صفحات ہمیں مل جاتے ہیں. خاص طور سے قدرت اللہ شہاب جو کہ ان کے بہت ہی درینہ قسم کے بہت ہی قریب ترین ان کے جو ہے پرسنل سیکریٹری رہ چکے ہیں, اور انہوں نے شہاب نامے میں, جس کو اب تک اس معاملے کو جو ہے چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے, یا اس کے برعکس رائے جو ہے کوئی اتھینٹک رائے کوئی بڑی شخصیت کی طرف سے کوئی اس کے برعکس رائے نہیں آئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوب خان جو تھا وہ کئی مرتبہ وہ کہہ چکے تھے کہ یار ان بنگالیوں سے جو ہے کسی طریقے سے میری جان چھڑاؤ, ہماری جان چھڑاؤ وغیرہ وغیرہ. اور یہ جان جو ہے جنرل یحییٰ خان کے صدارتی دور میں چھوٹ گئی, اور ملک 2 لخت ہو گیا, 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہوئی ایوب خان کے دور میں, اور نواب نوروز خان وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ, بیٹوں اور بھتیجوں کے ساتھ جو ہے وہ پہاڑوں پر چلے گئے, اور گوریلا وار شروع ہو گیا. ان کو ایک ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے ان کو عام معافی دی گئی, اور ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ باقاعدہ قرآن پاک ان کو فضاؤں میں بلند کیا گیا, یہاں تک کہا گیا کہ نیزوں میں لگا کر اس کو بلند کیا گیا اور ان کو اتارا گیا. اور جب وہ اترے تو پہاڑوں سے اترنے کے بعد جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, تو بجائے یہ کہ ان کو اس معاہدے کے مطابق, اس ایمنسٹی اسکیم کے مطابق ان کو عام معافی دی جاتی, ان کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا. اور اس کے بعد حیدرآباد میں جو ہے 5 افراد کو جو غالباً ان کے صاحبزادگان تھے ان کو جو ہے نا پھانسی دے دی گئی, اور نواب نوروز خان کو اس لیے پھانسی نہیں دی گئی چونکہ وہ کافی ضعیف العمر تھے. تو یہ اس کا وہ ملا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جنرل ضیاء کے صدارتی دور میں افغان وار شروع ہوئی. روس اور امریکہ کی ٹکراؤ میں جو ہے یہ صدارتی نظام کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ انہوں نے اپنا انڈیپینڈنٹلی ایک جو ہے آپ یہ کہہ لیجئے آمرانہ فیصلہ کرتے ہوئے اس جنگ میں کود پڑے. اور اس جنگ کے نتائج آپ یہ دیکھ لیجئے کہ موجودہ جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی تھی. تو یہ غلطی اس صدارتی نظام کا دین تھا کہ اس افغان وار نے پاکستان کو جو ہے ہیروئن کے کلچر سے آشنا کیا, اس نے کلاشنکوف کے کلچر سے آشنا کیا. اس دور میں بے تحاشا بموں کے دھماکے ہوتے رہے, اس دور میں بے تحاشا کرپشن شروع ہو گئی, اس دور میں اسلحہ جو تھا وہ بے تحاشا, چاہے وہ روس کا اسلحہ تھا, چاہے چائنا کا اسلحہ تھا اور امریکہ کا اسلحہ تھا, وہ جو ہے دھڑ دھڑ قبائلی علاقوں میں اور کوئٹہ شہر, پشاور شہر, بلوچستان, ادھر ادھر ان میں جو ہے نا وہ فروخت ہونے لگا, پنجاب تک وہ پہنچ گیا. اور اس کی نتیجے میں جو ہے بڑے پیمانے پر کلنگ وغیرہ شروع ہوئی. اس کے اندر جو ہے فقہی جو ہے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوئے اور دراڑیں پیدا ہوئیں دونوں جو بڑے فرقے ہیں پاکستان کے ان کے درمیان, اور ان کے لیڈروں کی اور ان کے جو ہے نا علماء کرام کی جو ہے نا وہ قتل عام وغیرہ ہوا. اچھا, پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسی جنرل ضیاء کے صدارتی دور میں سیاچین جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا, ہندوستان نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا, اور ہمارے صدر صاحب نے کہا اس طرح سے جان چھڑائی کہ وہاں پر تو گھاس بھی نہیں اگتی, اور انہوں نے اسے جان چھڑا لی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جنرل مشرف صاحب کے صدارتی دور میں جو ہے امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے, اور صدر صاحب جو ہے صدارتی نظام کے توسط سے کیا ہوتا ہے معذرت چاہتا ہوں, وہ اس جنگ میں جو ہے وہ امریکہ کے الائی بن جاتے ہیں اور ان کی خدمت گزاری کرنے لگتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں 70-75 ہزار پاکستانیوں کی شہادت ہوتی ہے, جس میں بڑے پیمانے پر ہمارے فوجیوں کی شہادت ہوتی ہے. اور ہندوستان کے ساتھ جو 3 بڑی جنگیں ہم نے لڑی ہیں
اس میں اتنے ہمارے فوجیوں کی فوجی جوانوں کی کیجویلٹیز نہیں ہوئی، شہادتیں نہیں ہوئیں، بلکہ میرے خیال میں ایک آدھ جرنیل تک کے اور لیول کے جو ہے نا لوگ شہید ہوئے اس 9/11 کے واقعے کے بعد۔ اس صدارتی نظام نے یہ دیا۔ اس کے بعد پھر بلوچستان میں جو ہے نواب اکبر بگٹی، ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ نواب اکبر بگٹی صاحب شاہی جرگے میں تھے، جنہوں نے یہ ڈیسیجن لینا تھا کہ انہوں نے آزاد رہنا ہے یا انہوں نے ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ ان کا ووٹ، ان کی جو ہے نا کاوشیں پاکستان کے ساتھ تھیں۔ وہ پاکستان میں ایک زمانے میں غالباً یہ سکندر مرزا یا اس سے پہلے جو تھے وزیر مملکت برائے دفاع رہ چکے تھے، اور گورنر بلوچستان غالباً 3 مرتبہ رہے، اور اسی طریقے سے وزارت اعلیٰ کا جو ہے نا قلمدان بھی انہوں نے سنبھالا، لیکن ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو انسرجنسی ہوئی، جس پیمانے پر وہاں پر جو ہے بد امنی ہوئی، اور وہاں پر مختلف نسل کے لوگوں کی جو ہے مختلف لوگوں نے جو ہے وہ قتل عام کیا، یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ نیم خانہ جنگی چل رہی تھی۔ اچھا، پھر صدارتی نظام میں یہ کہا گیا کہ جناب خاص طور سے ایوب خان صاحب کے صدارتی دور میں یہ ہوا کہ بہت زیادہ جو کہتے ہیں کہ جی انڈسٹریلائزیشن ہوئی، اس کی بھی میں وجہ بتاتا ہوں کہ انڈسٹریلائزیشن کی کیا وجوہات تھیں۔ بہرحال اس انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے جو ہے وہ معاشی ناہمواریاں ہوئیں، اور 22 خاندان جو تھے وہ معرض وجود میں آئے، اور اس کا نعرہ لگایا ذوالفقار علی بھٹو نے، اور وغیرہ وغیرہ، یہ معاملہ آگے چلا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ایوب خان کے دور میں جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی GNP اور غالباً GDP جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، پاکستان میں جو ہے ترقی کی شرح جو ہے جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ تھی۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت دنیا 2 بلاکس میں تقسیم تھی، 2 سپر پاورز تھے، اور ایک سپر پاور جس کو سوویت یونین کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے ساتھ میں تھا، ہمارے بغل میں تھا، یا ہم اس کے بغل میں تھے، وہ ہمیں چاہتا تھا کہ ہم اس کے بلاک میں شامل ہو جائیں، اور ایک کولڈ وار جس کو کہا گیا، سرد جنگ ہو رہی تھی، اور اس پر ٹریلین آف ڈالرز جو ہیں وہ امریکہ کے خرچ ہو رہے تھے۔ اسی طریقے سے سوویت یونین جو ہے وہ خرچ کر رہا تھا، اور تباہی و بربادی جو ہے پوری دنیا میں جو ہے نا وہ پھیل چکی تھی۔ تو چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سوویت یونین کی بجائے امریکن بلاک میں شامل ہونا پسند کریں گے، سینٹو کے جو ہے وہ معاہدہ جات وغیرہ ہوئے، تو اس کے بدلے میں جو ہے پاکستان کو اس کی نوازنے کے لیے جو ہے اس کا پاکستان کو جو ہے اس کا معاوضہ دیا، اور اس وجہ سے جو ہے یہاں پر کارخانے وغیرہ لگائے گئے۔ ایک اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ پاکستان کے عوام میں جو ہے تھوڑی بہت خوشحالی ہو، اور کچھ اس طریقے سے وہاں پر بیسک یونٹس وغیرہ قائم ہو جائیں کہ پاکستان کے اندر کوئی سوشلسٹ تحریک وغیرہ یا جو پرو رشین جو ہے کوئی مومنٹ وغیرہ جو ہے وہ شروع نہ ہو۔ تو یہ اس وجہ سے جو ہے یہ ہوا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جنرل ضیاء صاحب کی صدارت کے دور میں جو وہ افغان وار میں جو روس اور امریکہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، اس میں یہ کود پڑے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی الیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو لیجیٹیمیسی بخشنے کے لیے، اس کو قانونی اور آئینی جواز بخشنے کے لیے کہ پوری دنیا اس کو تسلیم کر لے، وہ اس جنگ میں جو ہے وہ امریکن اور جو اس کے الائز تھے اس کے وہ پارٹنر بن گئے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے بے تحاشا ڈالر وغیرہ جو ہے وہ کمائے، اور ڈالر لے لے کر جو ہے وہ اس جنگ کو وہ آگے بڑھاتے رہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ نتیجہ آج تک ہم بھگتتے رہے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جنرل مشرف صاحب کے صدارتی دور میں بھی یہ ہوا کہ امریکی جنگ میں جو ہے وہ پاکستان نے ڈالرز پاکستان میں آئے یا ڈالرز لیے، اور نیٹو کے اسلحے وغیرہ کا جو ہے وہ اسکینڈل سامنے آتا رہا وغیرہ وغیرہ۔ جنرل ضیاء صاحب کی جو ہے صدارتی دور میں ایک مجلس شورا قائم کی گئی۔ اس مجلس شورا کے اراکین کو جو ہے برائب کیا گیا یا نہ کیا گیا، لیکن مجلس شورا کے وہ اراکین باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لوگوں کو مختلف حوالوں سے جو تھے وہ برائب کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جنرل ضیاء صاحب نے جو ہے وہ غیر جماعتی بنیادوں پر جو ہے وہ الیکشن ملک کے اندر جو ہے نا وہ کنڈکٹ کروائے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر نسلی اور لسانی قسم کے جو ہے نا فسادات ہوئے، برادری ازم کو بہت زیادہ پروموشن ہوئی، بہت زیادہ پروموٹ ہوا،
اور نفرت جو ہے وہ کہ برادری ازم کا جو ہے وہ تعلق رہا ہے اس سے پہلے، لیکن اس میں جو ہے وہ بے تحاشا اضافہ ہوا. یہ اس کے دور میں جو ہے اس طریقے سے ہوا. اب آ جاتے ہیں ہم پارلیمانی نظام کی طرف. لیاقت علی خان سے لے کر فیروز خان نون کے دور تک جو ہے، یعنی کہ 1947 سے لے کر 1957 تک جو ہے یہ ایک پیریڈ رہا ہے. یہ پیریڈ اس لیے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ خاص پیریڈ تھا کہ جہاں پر پارلیمانی نظام زندگی، پارلیمانی سسٹم جو تھا پاکستان کے اندر پریویل کر رہا تھا. اس کے بعد پھر ایوب خان کا مارشل لا آ جاتا ہے اور صدارتی نظام کا ایک دور شروع ہو جاتا ہے. تو 47 سے لے کر 57 تک کا یہ جو عرصہ ہے، اس میں 7 وزراء اعظم جو ہے ان کی تبدیلی ہوئی، ان کو جو ہے زبردستی ان کو جو ہے نا گھر بھیجا گیا، جبکہ اصولی طور سے صرف 2 وزیر اعظم جو تھے اس میں جو ہے نا 2 وزیر اعظم تبدیل ہو سکتے تھے، لیکن 7 ہوئے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ پارلیمانی سسٹم کی دین تھی کہ گوادر جو اس ٹائم اس کی بہت بڑی حیثیت ہے، بہت بڑی ویلیو ہے، وہ گوادر جو ہے یہ پارلیمانی نظام کی وجہ سے، پارلیمانی نظام کا دین ہے کہ عمان سے جو ہے یہ پاکستان نے اس کو خرید کیا. 8 ستمبر 1958 کو اس کو خرید کیا اور اس کو جو ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ محمد علی بوگرا کی وزارت عظمیٰ میں جو ہے باقاعدہ اس پر مذاکرات ہوئے، اور پھر یہ 4 سال تک مذاکرات چلتے رہے عمان کی حکومت کے ساتھ. اور ملک فیروز خان نون وزیر اعظم کے دور میں یہ جو تھا یہ معاہدہ کمپلیٹ ہوا، اس کی ایگزیکیوشن ہوئی، تکمیل ہوئی، دستخط ہو گئے، پیمنٹ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اور اس طریقے سے جو ہے یہ بھی جو ہے، یعنی کہ صدارتی نظام میں جو ہے پاکستان اپنے حصے گنواتا رہا، اپنے حصے بکھرے کرتا رہا، لیکن پارلیمانی نظام میں جو ہے پاکستان میں جو ہے ایکسیشن ہوئی اور پاکستان میں جو ہے وہ ایک شامل ہوا، ایک گوادر جو دنیا کا بہت اہم ترین، آپ کو دنیا کو سب کو پتہ ہے اس کی جو اہمیت ہے، دوستوں کو پتہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا رہا کہ صدارتی نظام کے دور میں جو ہے پاکستان میں جو مختلف قسم کی جو نفرتوں کے جو بیج بوئے جاتے تھے اور جو غیر ملکی جنگیں لڑی جاتی تھیں، یا امریکنز الائی کا جو ہم پاکستان جو تھا وہ حصہ بنتا تھا، تو اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کی پارلیمانی نظام جو ہے پارلیمانی جمہوریتوں میں جو ہے نا اس کو وہ کیا گیا. پارلیمانی جمہوریت کے دور میں جو ہے پاکستان جو ہے وہ تیسری دنیا کا لیڈر جو ہے وہ بن کر ابھرا. پارلیمانی دور میں اسلامی دنیا جو ہے، اسلامی دنیا کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کے پاس آئی. یہ پارلیمانی نظام تھا، یہ پارلیمانی سسٹم تھا کہ جس میں ہم نے 93,000 اپنے جنگی قیدی جو تھے ہندوستان سے چھڑوائے، جو کہ صدارتی نظام کی وجہ سے یا صدارتی نظام کے دور میں جو ہے وہ ہندوستان نے ان کو جو تھا قید و بند کی صحبتوں میں لے آئے تھے. یہ پارلیمانی نظام تھا کہ جس میں 5,000 مربع میل مغربی پاکستان کا پارلیمانی نظام نے یا پارلیمانی نظام کی دین تھی کہ ہم ہندوستان سے واپس لے سکے. اسی طریقے سے پارلیمانی نظام کے دور میں ہی ایٹم بم جو تھا، پاکستان نے ایٹم بم کی انیشیشن لی. ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ ڈاکٹر خلیل کو لے کر آئے اور انہوں نے ایٹم بم پر کام کرنا شروع کیا. اور یہ پارلیمانی ہی دور تھا کہ جس میں باقاعدہ ایٹم بم کا جو ہے وہ 5 دھماکے کیے ہندوستان کے جو ہے نا 4 بم کے دھماکوں کے 4 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ پارلیمانی نظام تھا کہ جس نے ہماری مسلح افواج کو جدید ترین ہتھیار سے لیس کیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ پارلیمانی سسٹم کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں زبردست ترقی ہوئی، لیکن وہ ترقی معکوس یوں ہوئی کہ بھٹو صاحب نے اس کو قومیانے کی پالیسی اپنائی، جو کہ وہ پالیسی اپنے اندر شاید بہت سارے فالٹس رکھتی تھی، شاید اس میں بہت ساری خامیاں تھیں. اب میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں نیتوں کا فقدان تھا، نہیں تھا. بہرحال اس پر صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی اور یہ ترقی یہ معکوس ثابت ہوئی. اور اسی طریقے سے زرعی دور میں، پارلیمانی دور میں زرعی اصلاحات ہوئیں. بے شک صدارتی دور حکومت میں بھی زرعی اصلاحات ہوتی رہیں. اسٹوڈنٹس وغیرہ کو جو ہے اس میں آگے بڑھنے کا جو ہے وہ موقع ملا اور اس طریقے سے جو ہے وہاں پر پالیٹکس وغیرہ جو ہے وہ سامنے آئی.